السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور زبردست سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ موت پر حق ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہر جاندار چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جلا بخشی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ضرور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو دوستو، ویسے انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ، جن کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے قیامت کے دن، شاید ان کی موت کے اوپر کبھی کوئی زیادہ ڈسکشن علماء نے نہیں کی، کبھی قرآن پاک بھی اس کے اوپر کوئی زیادہ لغزشی نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور جنات کے علاوہ جن چیزوں کی موت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ڈسکشن کبھی نہیں کی گئی، بیکاز اس کی ایک بیسیکلی اس کی ایک بنیادی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس دنیا میں ہی جو کچھ ان کے ساتھ ملا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، جو کچھ ان چیزوں نے کھایا پیا، مرنے کے بعد ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کچھ پوچھ گچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ انسان کا آتا ہے یا پھر جنات کا آتا ہے۔ یہ دو مخلوقات میرے اللہ کی ایسی ہیں جنہوں نے کل قیامت کے دن مرنے کے بعد حساب بھی دینا ہے۔ تو دوستو، اسی لیے جب کبھی ہمیں موت سے ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ہمارے اعمال اتنے ناپاک ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں سوائے شرمندگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، آپ یاد رکھیں کہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے انتہائی لاجواب وظیفہ ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ وظائف اپنے مقصد کے لیے تو ہم شاید پوری زندگی کرتے رہیں گے، کبھی ہمیں اس وظائف کا، کبھی کسی وظیفے کا اثر ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے پیچھے تو ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، لیکن کیوں نہ آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا جائے کہ جب کبھی ہمیں موت آئے تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس حالت میں موت آنی چاہیے۔ دوستو، اب یاد رکھیں کہ ایک موت تو آتی ہے کہ آدمی کو پہلے سے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے، لائک بندہ 1 سال تک بیمار رہتا ہے، کوئی 6 منتھ تک بیمار رہتا ہے، یا کوئی ایسی لا علاج اس کو بیماری لگ جاتی ہے جس میں تھوڑا بہت انسان اندر سے ڈر سا جاتا ہے کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے۔ پھر انسان کو تھوڑا سا ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے نا وہ طلب کرتا ہے۔ لیکن سم ٹائم دوستو ایسا ہمیں دیکھا گیا ہے کہ بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اچانک، ہم جس کو موت کہہ سکتے ہیں، لائک وہ کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ تو بہت ہی ہوا کرتا تھا، یہ ڈوب کر مر جاتے ہیں جو آج بھی ہے، کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، اچانک سے ہی کوئی سمجھ لیں کہ کوئی دشمن ان کا یا کوئی بھی دہشت گرد جو ہے ان کو مار دیتا ہے۔ بالکل اس کو اچانک موت آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچانک موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا 1 سیکنڈ بھی آپ کو نہ ملے۔ تو دوستو، یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ آپ کی موت کا جب ٹائم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا ٹائم آپ کو مل جائے جس ٹائم میں آپ توبہ کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں۔ تو دوستو، اچانک جو موت آتی ہے اس سے ہمیں حفاظت کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اس کے لیے وظائف بھی کرنے چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جب بھی مجھے موت ہے کم از کم مجھے اتنا ٹائم مل جائے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی یا اللہ آپ سے مانگ سکوں۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اسپیشل اسی کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچانک موت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ موت کا فیصلہ اٹل ہے، لیکن اچانک موت سے حفاظت کے لیے وظائف کرنے کی اجازت ہے اور ہمیں کرنے بھی چاہیے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ نوح آتی ہے پارہ نمبر 29 میں، آئی تھنک یہ 2 رکوع کی ایک سورت ہے، سورۃ نوح، انا ارسلنا نوحا، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ دوستو، یہ آپ نے پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ اس کو آپ نے کم از کم آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، ڈیلی آپ نے اس سورت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد، سورۃ نوح پارہ نمبر 29۔ اس کا فائدہ دوستو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچانک موت سے آپ کے لیے حفاظت ہوگی، تاکہ آپ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ کو دنیا کے اندر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخروئی سے نوازے۔
दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, ये मेरा आज का वजीफ़ा था जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। जब तक आपको टाइम मिले आप इसको करते रहें। कोई काम हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी करना चाहिए जो हम हमेशा करते रहें। उसके लिए कोई डेज़ की लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई किसी किस्म की टाइम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आखिर हम दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हम कंटिन्यूअसली करते चले जा रहे होते हैं। नो स्पेस, नो टाइमिंग, कुछ भी हम नहीं देखते, बस हमने करना है तो बस करना है। तो दोस्तों दुनिया में भी आप कोई ऐसा नेक काम कोई ऐसा ज़रूर करें अपनी आखिरत के लिए, जिसमें आप उसको कंटिन्यूअसली करते ही चले जाएँ। उसे तो समझ लें कि जैसे नमाज है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, हमने पढ़नी ही पढ़नी है हर सूरत में। सेम ऐसे ही कोई ऐसा आपको नेक काम करना चाहिए जो आपकी आखिरत की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए संवार दे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है या आप समझते हैं कि इसमें इस्लामी बात है, कोई गैर इस्लामी बात नहीं है, गैर शरई नहीं है, आप इस्लाम को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं। ये एक सदका जारिया बज़ाहिर तो बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन शायद कल क़यामत के दिन हमें थोड़ा इसका आइडिया हो जाएगा। जैसे कि हमें जो कुछ भी हमें अच्छी चीज़ का पता चलता है इस्लाम के बारे में, हमें ज़रूर उसको आगे फैलाना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी भी सवरे और आपके जिन लोगों को आप शेयर करेंगे वो देखेंगे, उससे फ़ायदा उठाएँगे, तो उनकी ज़िंदगी भी इससे संवर जाए। दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।